قرآن کہتا ہے فما کانوا لیؤمنوا، وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لے آتے. کیوں؟ بما کذبوا به من قبل، اس لیے کہ پہلے ہی انکار کر دیتے تھے وہ. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، دیکھو اس طرح سے ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. حد سے تجاوز ہے نا کہ اگلے کی بات سنی، پوری ابھی تسلی سے سنی نہیں ہے، اس کے دعوے میں غور کیا ہی نہیں، اور تکبر اتنا ہے آپ میں کہ آپ فوراً انکار کر دیا، تو حد سے تجاوز ہے نا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو رائے رکھتے ہیں نا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، یہ تکبر ہے، لہذا ان کی رائے کے خلاف کوئی بات شروع بھی کرے گا یہ لال پیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کسی کی رائے کے خلاف ابھی بات اسٹارٹ ہی کرتے ہیں وہ ایک دم اس کو سختی سے رد کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا تکبر ہے اور باطل کی بنیاد ہے یہ، جس کی وجہ سے دلوں پہ مہر لگتی ہے. قرآن کہتا ہے ثم بعثنا من بعدہم، بہت سارے جو ہم نے پیغمبر بھیجے ان بہت سارے پیغمبروں کے بعد پھر ہم نے 2 پیغمبر بھیجے، موسیٰ و ہارون، موسیٰ کو بھی اور ہارون کو بھی. کہاں بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف. بھیجے تو سب کی طرف تھے، لیکن چونکہ پہلا خطاب ان کا فرعون اور اس کے درباریوں سے تھا نا، ڈائریکٹ حکومتی ایوان میں داخل ہوئے، اس لیے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. بِآیاتنا، اور یہاں بھی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، واضح دلائل کے ساتھ بھیجا تاکہ فرعون کے محل میں وہ یہ ثابت کر سکیں کہ واقعی ہم اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن کیا ہوا؟ فاستکبروا، فرعونیوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھا جس کی وجہ سے موسیٰ کا انکار کیا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ بھی مجرم لوگ تھے. یعنی یہاں بھی اللہ نے تکبر کی وجہ بیان کر دی کہ تکبر اس لیے کیا کہ پہلے سے جرم کر رہے تھے. جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان میں کبر پیدا ہو جاتا ہے. پہلے یہ ظلم نہ کر رہے ہوتے، بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل اور ملک میں ظلم نہ کر رہے ہوتے تو تواضع ہوتی. دیکھیں ملکہ سبا ظالم نہیں تھی نا، جو قوم پہ ظلم نہیں کرتی تھی. سلیمان علیہ السلام کے معجزہ دیکھتے ہی ایمان لے آئی. فرعون بڑا ظالم تھا، تو جو بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کیا اور یہ مجرم لوگ تھے. فلما جاءہم الحق من عندنا، پس جب ہمارے پاس سے، ہماری طرف سے فرعونیوں کے پاس حق آیا، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو کہنے لگے بے شک یہ واضح جادوگر ہے، یعنی ہمیں اس کے جادو ہونے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، تم حق کے بارے میں کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا. اسحر ھذا، کیا یہ حق جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، تمہیں پتہ ہے کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. تو میں تو قوم کا ایک ایسا شخص نہیں ہوں جو ناکامی والے راستے کو اختیار کرے. جادوگر تو برے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتے. آج بھی دیکھ لیں نا، ننگ دھڑنگ گھوم رہے ہوتے ہیں جادوگر لوگ، جو جس کے پاس کچھ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہی جادو سیکھ رہا ہوتا ہے. تو جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جادو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ لیکن فرعونی نے کیا کہا؟ قالوا اجئتنا، اے موسیٰ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تاکہ تو ہمیں ہٹا دے اس دین سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. تو ہمارا کلچر چینج کرنا چاہتا ہے. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تو یہ چاہتا ہے کہ تم دونوں کے لیے زمین میں بڑائی ہو جائے، تم دونوں زمین کے بادشاہ بن جاؤ، تو اس کے لیے تم نے یہ لیبل لگا دیا ہے. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے. صاف انکار کر دیا فرعون نے.